لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم اس میں سوراخ کر رہے ہوتے ہیں اور ان سوراخوں سے آثاب مصائب اور آلام ہمارے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. یوں سمجھیے کہ گناہ کرنے سے ہم اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں, مصیبتوں کو اپنے اوپر بلا رہے ہوتے ہیں, پریشانیوں کو بلا رہے ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم گناہ کرنا نہیں چھوڑتے تو بسا اوقات اس طرح پریشانی آتی ہیں جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو تواتر کے ساتھ اس کے جو ہے دانے ایک دوسرے کے اوپر گرا کرتے ہیں. اس لیے پریشان پھرتے ہیں. حضرت کیا کریں, بڑے پریشان ہیں, بتا ہی نہیں سکتے. حضرت بیوی نہیں مانتی, حضرت اولاد تو اللہ نے دی, ہر ایک افلاطون بنا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت کسی نہ کسی کے ذریعے اس کو پریشان کرتے ہیں. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے, زندگی میں بھی سزا ملتی ہے گناہوں کی. اس لیے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں, ترک کر دیں, معصیت سے خالی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں. ہمارے سلسلہ علی نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ, فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی نے جو دن معصیت کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں گزارا. تو ہر دن میں ہمارے اندر ایک جذبہ ہو, میرے پروردگار آج کا دن میں تیری نافرمانی سے بچوں گا, میں نافرمانی کے بغیر گزاروں گا, تیرے فرما برداروں کی طرح زندگی گزاروں گا. اس جذبے کے ساتھ ہم ہر دن کی ابتدا کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے, وہ نہیں چاہتے پریشان رہے بندے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا, اپنے بندوں کو ثواب کے لیے پیدا کیا ہے. کیوں؟ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. جب رؤوف الرحیم ذات ہے تو وہ کبھی پریشانی میں اپنے بندوں کو نہیں ڈالنا پسند کرتے. ہم خود پریشانیوں میں پڑتے ہیں, ہم پریشانیوں کو دعوتیں دیتے ہیں, بھاگتے ہیں پریشانیوں کی طرف. کس طرح سے؟ اپنے رب کے حکموں کو توڑ کے, اپنے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ کے. کون سا گھر ہے آج بتائیے تو صحیح کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ذبح نہیں کیا جاتا؟ الا ماشاء اللہ. نیکوں کے گھرانوں میں بھی کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جو من مرضی کا مالک, نہیں حکم چلتا دوسرے کا, نہیں اختیار کسی کا. آج ہمارے گھر, گلی کوچے, بازار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکی ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پرسکون زندگی نصیب ہو جائے. رہنا دریا میں مگر مجھ سے بیر, رہنا دنیا میں اور دنیا کے پیدا کرنے والے کو ناراض کر کے, تو کیسے پرسکون زندگی گزاریں گے؟ ایک صاحب آئے, بڑی فیکٹریوں کے مینیجر تھے, آنسوؤں سے رونے لگے. حضرت میں اتنا پریشان ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا. بھئی ہے کتنا؟ بس حضرت 2 کاریں دی ہوئی ہیں, میرے لیے علیحدہ, بچوں کے لیے علیحدہ. کوٹھی لے کے دی ہوئی ہے, کوٹھی پر چوکیدار, باورچی اور گن مین سب مالکوں کا, پٹرول مالکوں کا, بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کا خرچہ مالکوں کا, اور ٹیکس ویکس ہو تو مالکوں کا. اور حضرت مجھے صرف 75,000 مہینے کے ملتے ہیں. 75,000 مہینے کے ملتے ہیں, سارے باقی خرچے مالکوں کے, اور آنسوؤں سے رو رہا ہے کہ حضرت میرے خرچے پورے نہیں ہو. فیصل آباد سے ایک خاتون آئی, پردے میں بیٹھ کے بات کرنے لگی, رو رہی ہے دارو قطار, 5 منٹ روتی رہی, اور اس کے بعد کہنے لگی بس میرے لیے دعا کریں, میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. میں نے کہا کتنے فرد ہیں؟ کہ بس میاں بیوی ہیں, اولاد نہیں ہے. تو کتنا خرچہ دیتا ہے خاوند؟ کہ جی ہر مہینے کا 50,000 دیتا ہے. میں نے پوچھا بنتا کیا ہے؟ کہنے لگی بس دوائیوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں. اور واقعی ایسے تھا, واقعی ایسے تھا. 50,000 روپیہ اکیلی خاتون کا خرچہ, مگر وہ ڈاکٹروں کے پاتوں میں چلا جاتا تھا. میں نے اس مینیجر اور اس خاتون کو پھر سمجھایا. میں نے کہا کہ اپنی زندگی سے جب تک نافرمانی کو نہیں نکالو گے تمہیں زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا. تمہارے مال سے اللہ نے برکت نکال لی ہے. تمہارے 75,000 کیا 75 لاکھ بھی ہوں گے تو تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے. برکت اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں.
اتنا کماتے ہیں ضرورتیں اتنی، پریشان، اتنا کماتے ہیں ضرورتیں اتنی، پھر پریشان، لنگوٹ باندھ باندھ کے میدان میں اترتے ہیں، اب اس پریشانی کو تو ختم کر دینا ہے، اگلی پریشانی اوپر سے آ جاتی، پہلی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، پھر پریشان پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی بس رول رول کے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت گناہ کرتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا، ڈر بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کے عذاب سے، تو میں کیا کروں؟ تو حضرت نے اسے کہا ہاں ہاں میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ حضرت مجھے ترکیب بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا بھئی پہلی ترکیب تو یہ ہے کہ تو اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرنا چھوڑ دے، چھپ کے گناہ کیا کر۔ کہنے لگا جی میں اس کی نظروں سے چھپ کے گناہ تو نہیں کر سکتا۔ فرمان لگے اچھا ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ کہ تو اللہ رب العزت کا رزق جو دیا ہوا ہے وہ کھانا چھوڑ دے، کہ نہ تمہارا دیا کھاتا ہوں نہ تمہاری بات مانتا ہوں۔ کہنے لگے جی اللہ کا دیا ہوا رزق کیسے کھانا چھوڑ دوں، یہ تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا تیسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ملک میں رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کرتے ہو، تو یہ زمین و آسمان اللہ کا ملک ہے، اس کی ملک ہے، اس سے نکل کر گناہ کر لو۔ کہ جی میں کیسے نکل سکتا ہوں زمین و آسمان سے باہر؟ اس نے کہا حضرت میں یہ تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا پھر ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں کہ جب تمہیں قبر میں لے جائیں گے اور منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے سوال و جواب، تو اس وقت منکر نکیر کو کہنا کہ میری قبر سے باہر نکل جاؤ۔ جیسے ہم نے گھروں پہ لکھوایا ہوتا ہے نا، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، تو تم بھی کہنا بھائی بغیر اجازت کیوں آئے؟ اس نے کہا جی وہ مجھ سے پوچھ کے تھوڑا آئیں گے۔ پر میں اچھا پھر ایک آخری بات باقی رہ گئی، وہ تجویز بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کون سی؟ کہ قیامت کے دن جب تمہارے گناہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم جانے کا حکم دیں گے اور فرشتے پکڑ کے لے جانے لگیں گے، تو ضد کر کے کھڑا ہو جانا میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا حضرت فرشتوں کے سامنے میری کیا حیثیت ہے کہ میں کہوں میں نہیں جہنم میں جاتا؟ جب اس نے کہا میری کیا حیثیت ہے تو اس وقت فرمایا، اس وقت اس کو ٹھوکر لگائی، فرمایا کہ اے دوست جب تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے رب کی نافرمانی ہی کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ آ گئی، آج کے بعد میں اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔